مانا جی آپ کا اس پہ ساری سچویشن پر کیا کمنٹ ہے؟ آپ کی رائے میں جاننا چاہتی ہوں۔ سب سے پہلے تو بہت فخر کے ساتھ ہم اس آپریشن کا نام اپنے تا دم مرگ اس کو یاد رکھیں گے، آپریشن بنیانم مسرور۔ یہ جو آپریشن تھا اس کے آپ کیا دیکھتی ہیں سائیڈ ایفیکٹس اب کیا انڈیا کی طرف سے آ سکتے ہیں؟ آپ کو لگتا ہے کہ اب انڈیا کی جانب سے کوئی ریٹیلیشن ہوگی، وہ مزید جوابی کارروائی کی جانب جائے گا، یا اب جیسے انہوں نے خواہش کا اظہار کیا کہ ہم ڈی ایسکلیشن چاہتے ہیں، کیا اب ڈی ایسکلیشن ممکن ہو سکتی ہے پاکستان کی جانب سے بھی یا انٹرنیشنلی؟ کچھ کیا دیکھتی ہیں آپ؟ سب سے پہلے تو بہت شکریہ کہ مجھے آپ نے اپنے پروگرام میں مدعو کیا۔ دوسری بات یہ کہ پوری قوم کو، آپ کو، پاک افواج کو بہت مبارکباد ہو کہ انہوں نے جو کہا وہ پھر کر کے بھی دکھایا۔ اور جیسے ہم نے کہا تھا کہ ہم انڈیا کی طرح بزدلانہ رات کے اندھیرے میں حملہ نہیں کریں گے، بالکل نہتے سویلینز پہ اندھیرا نہیں کریں گے، تو ہم نے بالکل اس کو کر کے دکھایا کہ صبح ہم نے فجر کی اذان پہ نماز پڑھ کے بسم اللہ کر کے ہم نے اپنے جواب کا آغاز کیا، جس میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہت ہی سرخ رو کیا۔ اور جیسے کہ ہم کہہ رہے تھے کہ وہ پھر ان کی جنریشنز یاد رکھیں گی اور ہم انہیں دھول چٹا دیں گے، تو وہ انہیں ہم نے دھول چٹا دی ہے۔ دس از ون تھنگ۔ اب یہاں تک کہ یہ سوال کہ اب انڈیا کیا اپنی ہٹ دھرمی سے ہٹ گیا ہے، کیا اس نے اپنی خفت کو ایکسپٹ کر لیا ہے، کیا اس نے یہ مان لیا ہے کہ یہ پہلگام جو ہے ایک فالس فلیگ آپریشن تھا؟ تو میرے نزدیک دیکھیے، صبح سے، بلکہ میں تو 3 بجے سے ہی دیکھ رہی ہوں جو کچھ ہو رہا ہے، انہوں نے جو امریکہ سے بھی بات کی ہے، جو اور لوگوں سے بھی بات کی ہے، وہ کہتے یہ ہے کہ جی ہم تو دیکھیے ہم تو بالکل ریسٹرینٹ کر رہے ہیں اور سب کچھ ہے۔ وہ بالکل اس طرف نہیں آ رہے، وہ ابھی بھی اپنی سٹیٹمنٹس میں امپریشن یہ دے رہے ہیں کہ جی یہ پاکستان نے ٹیررزم کیا تو ہم نے تو ان کے ٹیررسٹ کو مارا ہے۔ ابھی بھی آپ نے جو انٹرویو سنایا وہ بھی اسی ایگریشن کی طرف ایگزیکٹلی۔ اشارہ کر رہا تھا کہ ویسٹ، ان کے جو پارٹنرز ہیں، وہ ابھی بھی یہی سمجھ رہے ہیں کہ جی ہم نے وہاں جا کے ٹیررزم کیا ہے۔ وہ یہ انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے کہ انڈیا نے خود یہ کروایا ہے۔ Therefore, I feel I'm not a warmonger. بالکل I am absolutely 200% for peace because that is the need of the hour. But دیکھیں یہ بہت چالاک دشمن ہے، ہمیں جواب دینا چاہیے تھا، ہم نے دی ہے بہت اچھا الحمدللہ۔ جواب دیا، لیکن جب تک آئی تھنک انڈیا اب یہ نہ کہے اور معافی نہ معافی مانگے نہ کہ مانگے، جی ہم یس نے آپ کے واٹر ویز پہ بھی کیا ہے، ہم ایگزیکٹلی۔ نے دیکھیں، یو فار نیگوسیشنز یو ہیو ٹو اسپیک فرام اے پوزیشن آف اسٹرینتھ۔ آپ کیا نیگوشیٹ کریں گے؟ آپ نے بہت اچھے ان کے بالکل ان کی ریپوٹیشن خاک میں اس وقت ملا دی ہے، لیکن آئی تھنک ان کو ابھی سمجھ میں نہیں آئی۔ ٹھیک ہے، ایک تو سٹیٹمنٹ تو کافی آئی نہیں ہے تھنک نا تھوڑا سا ان نغمانہ کو جی، ایک مزہ سٹیٹمنٹ اور کافی نہیں چکھانا ہے کہ چاہیے، اگر وہ یہ دین کہہ کم دیں ٹو کہ ہم ڈی ایسکلیشن نہیں چاہتے تو ہم مان لیں۔ آئی ڈونٹ ٹرسٹ دیم، آل آف اس وی ڈونٹ ٹرسٹ دیم۔ ہمیں پتہ ہے کہ ہمیشہ سے بھارت نے کیا یہی ہے، کہا کچھ ہے، عمل کچھ کیا ہے۔ پہلگام کے واقعے بالکل سے لے کر انڈس واٹر ٹریٹی کا معاملہ دیکھیں، پہلے کہا گیا کہ جی پانی روک دیں گے، پانی چھوڑ دیا۔ اس کے بعد بار بار یہ کہا کہ ہم اس طرح کی کوئی سچویشن کریٹ نہیں کریں گے، وہ سچویشن ہم نے دیکھی، سویلینز کو نشانہ بنایا گیا۔ عابد صاحب، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ بھارت نے اگر یہ کہہ دیا ہے کہ ڈی ایسکلیشن ہم نہیں چاہتے، تو کیا وہ ٹرسٹ ورتی ہے؟ اس کی بات پر یقین رکھنا چاہیے؟ اور اسی کے بلبوتے پہ ووٹ لے کر اب وہ اس کا حکمران بنا رہا ہے۔ نگمانہ صاحب، اب میں تھوڑی سی یہ جاننا چاہوں گا، یہ جو ڈی جی ایم اوز کے درمیان جو ہاٹ لائن پہ رابطہ ہوا ہے، یہ کیا کارآمد ہو سکتا ہے ایمرجنسی میں جس طرح سے یہ رابطہ کیا گیا؟ یہ بیسیکلی ہوتا کیا ہے اور اس کے مقاصد کیا ہوتے ہیں؟ دیکھیے، جب دو ممالک کے تعلقات ہوتے ہیں اور خاص طور پہ جب اس طرح کی ٹینشنز ہوں تو بہت سارے پروٹوکولز ان پلیس ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، ان کے بہت لیولز آف کانٹیکٹ ہوتے ہیں، اور اس میں دونوں سائڈ پہ جو کمانڈرز ہوتے ہیں اور ڈی جیز ہوتے ہیں ان کے بھی کانٹیکٹس ہوتے ہیں۔ بہت سارے ممالک میں یہ بات رائج ہے۔ اس کا فائدہ صرف یہ ہوتا ہے کہ بھئی آپ ایک دوسرے سے انفارمیشن شیئر کر لیں، ایک دوسرے سے بات چیت کر لیں، لیکن ہمارے ہاں جس مطلب بارڈر کے مینجمنٹ کے لیے تک تو ٹھیک ہے، لیکن جب اس طرح کے معاملات ہو جائیں، جب ایک بالکل ہٹ درمی پہ وہ اترے ہوئے، تو دیکھیں دین دس از اے مچ بگر ایشو۔
اس پہ آپ بارڈر مینجمنٹ پہ اور ادھر جو اسکرمشز ہو رہی ہیں ان کو تو مینج کر لیں گے، لیکن جو لارجر ایک پکچر چل رہی ہے وہ تو دیکھیں پولیٹیکل لیول پہ ہی جا کے سیٹل ہوگی نا، اور اس کے لیے ابھی ہم بہت ساری چیزیں کا ذکر کر رہے ہیں. میں ذرا تھوڑا سا ایک ڈفرینٹ اینگل سے ایک دو بات کہنا چاہتی ہوں. آپ لوگوں کے بہت امپورٹنٹ لوگ آپ کے پینل میں بیٹھے ہوئے ہیں کہ دیکھیں یہ جو ہم نے انڈیا کی بات ہم کر رہے ہیں، اس کو بہت خفت ہوئی ہے، اس کا بالکل مطلب ہم نے اس کا غرور بھی خاک میں ملا دیا ہے، ہم نے اس کی ٹیکنالوجی کا بھی ستیہ ناش کر دیا ہے، سب کچھ. آئی ایگری ود آل دیٹ، لیکن اس کا ایک بڑا نقصان بھی ہوا ہے. وہ بڑا نقصان یہ ہے کہ جس پہ ویسٹ اور ان کے جو بیکرز ہیں بہت پریشان ہیں، کیونکہ انہوں نے مودی صاحب کو نہیں، انڈیا کو سجا بنا کے بانس پہ چڑھا کے ایک انہوں نے ہوا کریٹ کرنے کی کوشش کی تھی اس ریجن میں کہ یہ ہمارا ساؤتھ ایشیا کا نیٹ سیکیورٹی پرووائڈر ہوگا اور ہم اس کو چائنا کے خلاف کھڑا کریں گے ان ا لارجر کانفنٹریشن اینڈ کمپٹیشن ود چائنا. ٹھیک ہے، تو آج صرف انڈیا جو ہے وہ ڈس اپوائنٹڈ نہیں ہے، بلکہ انڈیا میں ان کے بیکرز بھی بہت سخت ڈس اپوائنٹڈ ہیں، کیونکہ وہ سارا جو انہوں نے ایک اپنا امیج بنایا ہوا تھا انڈیا کے بارے میں وہ خاک میں مل گیا ہے. اور اس میں یہ سب چیزیں شامل ہیں کہ ان کی کمٹمنٹ نہیں ہے، ان کی ٹریننگ نہیں ہے، ان کا مودی صاحب نے تو آ کے بالکل ہی انڈیا کا ستیہ ناش مار دیا. اب انہیں دشمنوں کی ضرورت ہی نہیں ہے. He has actually destroyed India completely. تو اس وقت یہ لارجر جو اسٹریٹجک کمپٹیشن اور وہ ہے، اس میں اگر آپ ویسٹرن کامنٹس پڑھیں اور تو جو مودی صاحب کے انڈیا کے حمایتی ہیں، ان کے اسٹریٹجک پارٹنرز ہیں، وہ بھی یہ سوال کرنے پہ مجبور ہو رہے ہیں کہ یہ جو ٹیکنالوجی ہے جو ہم نے انڈیا کو دی ہوئی ہے بہت سپیریئر ٹیکنالوجی ہے، لیکن پروفیشنلزم اور چائنیز ٹیکنالوجی اور اس میں وہ فیل ہو گئے نا. نغمانہ جی میرا آپ نے اس پہ یہ ان کا سارا کچھ کمپرومائز ہو گیا. اچھا، آپ نے بیکرز کا ذکر کیا نغمانہ جی، بیکنگ دا رانگ ہارس. تو آئی تھنک موقع ہے پاکستان کے لیے کہ انٹرنیشنل کمیونٹی پہ دباؤ ڈالے کہ انڈیا مسٹ ایڈمٹ کہ غلطی اس کی ہے. They must apologize for attacking Neelam Jhelum کا وہ. And this is the right time. Restore the وہ اپنا کیا کہتے ہیں انڈس واٹر ٹریٹی، اور اس سے جو کشمیر میں وہ قتل و غارت کر رہے ہیں اس پہ بھی نظر ثانی کرے اور ڈائیلاگ پہ لائیں.